خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔ چنانچہ انہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن فلا یستجاب لنا، ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ، اس کی وجوہات بیان کی۔ لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُطِيعُوهُ، کیا فرمایا کہ تم اللہ کو پہچانتے تو ہو، جانتے تو ہو کہ تمہارے رب ہے، فَلَمْ تُطِيعُوهُ، اس کی اطاعت نہیں کرتے، اسے یاد نہیں کرتے۔ اس کو پہچانتے تھے ہو کہ ہمارے رب ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے، حق بھی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت آپ نے کیا ہے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بڑی شان ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کیا کر رہے تھے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا نذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ونحمدہ، اور اس کی حمد کر رہے تھے، ونسبحہ، اس کی تسبیح کر رہے تھے، ونستغفرہ، اور اس سے استغفار کر رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، غرض یہ کہ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے قسم دے کر پوچھا کہ واقعتاً تم اللہ کو یاد کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تم پہ کوئی بدگمانی کر رہا ہوں، بلکہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں پہ فخر کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو ذکر بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کیا فرمایا؟ عرفتم اللہ فلم تطیعوا، اللہ کو پہچانتے تو ہو لیکن اس کی اطاعت، دعا کی قبولیت نہ ہونے کی، قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اس کی یاد نہیں ہے، اس سے محبت اور لو نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَرَفْتُمُ النَّبِيَّ فَلَمْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، نبی علیہ السلام کو پہچانتے تو ہو کہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور خاتم الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فَلَمْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، اس کی سنت کی اتباع نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں کیا ہے کہ آپ صرف اپنی مبارک زندگی گزار کر چلے جائیں؟ امت نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ انگریزوں کی کرنی ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کس کو رول ماڈل بنانا ہے؟ کس کو مشعل راہ بنانا ہے؟ کس کا طریقہ اپنانا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے نبی کا اپنانا ہے کہ نہیں؟ انہی کا اپنانا ہے نا، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو اپنا نبی مانا ہے، رہبر مانا ہے، تو ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ بہت سارے طریقے ہم نے چھوڑے ہوئے، کچھ دو چار طریقے ہم نے لیے ہوئے ہیں، کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ عمامہ باندھا ہوا ہے، بس ٹوٹی پھوٹی نماز ہو رہی ہے، کیا اسی میں بند ہے سنت؟ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے، باقی زندگی ہماری کدھر جا رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ عرفتم النبی فلم تتبعوا سنتہ، کہ تم نبی کو پہچانتے تو ہو لیکن اس کی اتباع نہیں کرتے۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی عرفتم القرآن فلم تعملوا بہ،
کہ تم قرآن کو پہچانتے تو ہو، جانتے ہو، ایک قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک اس لیے اترا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوامر پر چلا جائے اور اس کے نواہی سے بچا جائے۔ اس لیے قرآن اللہ پاک نے اتارا ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اکلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرہ، اللہ کی نعمتیں کھاتے تو ہو مزے لے لے کر، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ جہاں اور جرائم ہمارے معاشرے میں ناشکری بہت زیادہ ہے، اللہ پاک ہے ناشکری، اللہ نے بہت دیا ہوگا لیکن زبان ٹوٹ جائے، اگر اللہ کا شکر ادا کرے ٹوٹ جائے، میں تو کہہ رہا ہوں ٹوٹ جائے اس شخص کی زبان جو اللہ کا شکر نہیں کرتی، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتی۔ سارا کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ کوئی ہے غیر اس میں شریک؟ بولیں، کوئی شریک نہیں۔ کوئی ایسی چیز ہو بتلائیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے مجھے اور آپ کو دی ہے، بتلائیں، غور کریں۔ زندگی ہے تو کس نے دی ہے؟ یہ وجود کس کا عطا کردہ ہے؟ اس میں جان کس نے ڈالی ہے؟ اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی۔ اور کھانا کون دے رہے ہیں؟ پانی کون دے رہے ہیں؟ ہمیں آرام کس نے دیا ہوا ہے؟ عافیت، صحت کس نے دی ہوئی ہے؟ اب الحمدللہ سکون سے بیٹھے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں بھلا دے نا، ایک لمحے کے لیے بھی ہم مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ جائیں، وہ مثال دے رہا ہوں، مچھلی سے بھی زیادہ برا حال ہو، جس سے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ایسے انسان تڑپ کر رہ جائے اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظر کرم ہٹا لے، اس کی بہت مہربانی ہے۔ ہم نے کیا یاد کرنا ہے اسے؟ ہم تو نمک حرام ہیں اس کے، ہے کہ نہیں ایسے؟ ہماری زبان ٹوٹ جائے اگر ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے تو۔ اللہ پاک کی نعمتیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک کوئی شخص شکر ادا کرنا شروع کر دے، اتنی لمبی زندگی ہو، جسم کے ہر بال کو زبان مل جائے، ہر بال کو زبان مل جائے، اور وہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تسبیح میں رطب اللسان ہو جائے، حمد و ثنا کر دے، اس کا شکر ادا نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اکلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرہ، اللہ کی نعمت تو تم نے کھائی ہے، وہ تو استعمال کر رہے ہو، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر فرمایا عرفتم الجنہ فلم تطلبوها، جنت کو تو پہچانتے ہو لیکن اس کی طلب تم میں نہیں ہے۔ عرفتم النار فلم تہربوا منها، جہنم کو پہچانتے ہو لیکن اس سے بھاگنے اور دور رہنے کا بندوبست تم نے نہیں کیا ہوا۔ پھر فرمایا عرفتم الموت فلم تستعدوا لها، موت کو پہچانتے ہو لیکن اس کی تیاری کوئی نہیں۔ عرفتم الشیطان، شیطان کو پہچانتے ہو لیکن فلم تحاربوا، اس سے جنگ نہیں کرتے، اس سے لڑتے نہیں۔ شیطان سے جنگ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ شیطان سے کیسے لڑیں؟ اس تلوار سے، بندوق سے تو نہیں لڑا جاتا کہ انسان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، وہ تو ایک ہوائی مخلوق ہے، پھر بڑی طاقت بھی ہے اس کے پاس، ان چیزوں سے تو وہ ڈرتا بھی نہیں۔ تو روحانی دشمن ہے، جسمانی دشمن تو ہے نہیں۔ روحانی دشمن کو مارنے کے لیے روحانی علاج چاہیے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا
ذکر اللہ میں جتنا لگیں گے اتنا شیطان سے لڑائی کرنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ عرفتم الشیطان، شیطان کو پہچانتے ہو، لیکن فلم تحاربو، اس سے جنگ نہیں کرتے، تم لڑتے نہیں ہو۔ آگے فرمایا دفنتم الاموات فلم تعتبروا، مردوں کو تو دفنا رہے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں سے اٹھا کر کندھوں پہ سوار کر کے ہمیں بھی گڑھے میں، اکیلی وحشت کے گھر میں اور گڑھے کے اندر، قبر کے اندر، اندھیری قبر کے اندر ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے وہاں۔ آج اس کی فوتگی ہو رہی ہے، آج فلاں جگہ فوتگی ہو رہی، لیکن اپنی موت ہمیں یاد نہیں ہے۔ اپنی موت یاد، اپنی موت کو بلائے بیٹھے، اپنے بارے میں یہی ہے کہ بس ہم نے تو یہی رہنا ہے، اب حیات پی رکھا ہے، ہم نے یہی رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر، موت کی فکر نصیب فرما دے، اور یاد رکھیں کام تو مشکل ہے لیکن شاید کہنے سننے سے عمل کی توفیق ہو جائے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بن جائے نا۔ ایک تعلق ہوتا ہے عبد معبود والا، حاکم محکوم والا، کہ اللہ حاکم ہے، ہم کیا ہیں؟ محکوم ہیں۔ ہم عبد ہیں، اللہ معبود ہیں، ہم مامور ہیں، اللہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے یہ تعلق، ایک ہے تعلق محبت والا، محبت و عشق والا۔ اگر یہ محبت و عشق والا تعلق اللہ پاک کی ذات سے قائم ہو جائے، نہ موت سے وحشت ہے، نہ قبر میں وحشت ہے، نہ قبر میں وحشت ہے، نہ موت سے خوف ہے، نہ وحشت ہے۔ عراق میں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، عراق کی کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، پرانی بزرگوں کی بات ہے، ایک بڑے میاں، ایک بزرگ 20 سال سے معتکف تھے، 20 سال سے معتکف تھے مسجد میں۔ کسی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی 20 سال سے موت کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی نہیں آئی۔ 20 سال سے موت کا انتظار کر رہا ہوں، جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملانے والی ہے، اس کو یاد کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں انتظار میں، ابھی تک آئی نہیں۔ 20 سال سے موت کا منتظر ہوں۔ مرنا تو ہم نے بھی ہے، کیا ہماری تیاری ہے؟ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوبارہ بار بار وہ اپنے شیخ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا فرمان بار بار زبان پر آتا ہے، ذہن میں گھومتا ہے۔ حضرت کا اتنا اللہ پاک کی ذات سے تعلق تھا، معاملات اتنے صاف تھے، نہ کسی کا لینا نہ دینا، نہ کسی سے قرض نہ کچھ، معاملات اتنے صاف تھے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق اتنا اچھا بنا ہوا تھا کہ اللہ پاک سے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جب آپ کی طرف سے بلاوا آئے احمد علی حاضر ہے۔ کون اتنی جرت کر سکتا ہے؟ نیک سے نیک ہو، مرنے کا کسی کا جی نہیں چاہتا۔ اے اللہ جب آپ کا بلاوا ہے احمد علی حاضر ہے، احمد علی کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مقام شکر ہے ہمارا حضرت کی سلسلہ مبارک سے ہمارا تعلق ہے، الحمدللہ۔ ہمیں اس پہ اگر فخر جائز ہوتا تو اس پر فخر بھی کرتے، لیکن شکر کا حکم ہے، ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا، اللہ پاک نے حضرت کے سلسلہ سے ہمیں جوڑا ہے، الحمدللہ۔ ہمارے حضرت والد صاحب کی بیعت بھی حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے تھی، بیعت ان سے تھی، باقی جتنے مرشدان تھے وہ مرشد اصلاح ہیں، تربیت ہیں، مرشد بیعت حضرت لاہوری رحمہ اللہ تھے، بیعت ان کے ہاتھ پر تھی۔ تو فرمایا کہ دفنتم الاموات فلم تعتبروا، مردوں کو دفن کر رہے ہو لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ آخری بات جو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمائی، ترکتم عیوبکم واشتغلتم بعیوب الناس، اپنے عیوب کو بھول گئے ہو، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں لگ گئے ہو، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیا فرمایا؟ ترکتم عیوبکم، اپنے عیوب کو بھول گئے ہو، اپنے آپ کو تم نے فراموش کر دیا، اپنے آپ کو تو نیک سمجھنے لگ گئے،
واشتغلتم بعیوب الناس، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں لگ گئے ہو کہ فلاں ایسا ہے، 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 اپنی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ جبکہ حکم کیا ہے بھائی کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ کیا حکم ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے سینے میں جھانک کر دیکھو کہ تم کیا ہو، بس یہ حکم ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا، اللہ اللہ کرنے کا، بیعت ہونے کا، اصلاحی تعلق قائم کرنے کا یہی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے والا بن جائے، خود بینی اس کے اندر آ جائے، اپنے عیوب کو دیکھنے والا بن جائے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے پھر دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے آسان کام دوسروں پہ تنقید کرنا، سب سے آسان کام کیا ہے؟ دوسروں پہ تنقید کرنا، سب سے آسان کام۔ اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح، کہ اپنا آپ بندے کا ٹھیک ہو جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ دوسروں کے عیوب، دوسروں پہ نکتہ چینی کرنا، دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان کام ہے کہ نہیں؟ اب نکمہ سے نکمہ آدمی ہوگا، اس سے دیکھ لینا، تبصرے دیکھ لینا کہ فلاں پہ تبصرے کر رہا ہے، فلاں پہ کر رہا ہے، علماء پہ کر رہا ہے، بزرگوں پہ کر رہا ہے، سیاستدان۔ بھئی ہمیں کیا سیاستدانوں پہ، وہ اپنا بھگتیں گے سبق، فلاں ایسا ہے، فلاں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا ثواب فلاں 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 کو دینے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم ان کی برائیاں کر کے، غیبتیں کر کے اپنی جو نیکی ہیں ان کے کھاتے میں ڈلواتے رہیں اور اپنے آپ فارغ ہو جائیں؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے یہ 10 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا یہ 10 باتیں تم اپنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔